الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. رب لم يزل حمد الثناء لا تعداد درود السلام مبارکہ ختم رسول مولائے کل تاجداری انبیاء احمد مجتبی وجہ تخلیق کائنات کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اج دی محفل اج دی بزم جو کہ یقیناً کائنات دے سب تو حسین کائنات دے سب تو لطیف اور کائنات دے سب تو جمیل عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم ذکر خیر دا صدقہ تھوڑی میری سب دی حاضرین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے اور نام مصطفیٰ دے تصدق دے نال اور یقیناً شعبان المعظم بختنالا مہینہ بختنالا دن اور بختنالی رات اللہ انہاں ساریاں نسبتاں دے نال سرکار دی ہر نسبت دے ادب دی توفیق عطا فرمائے اور یقیناً انہاں نو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے جو سرکار نے عطا فرمائے اور انہاں تو اللہ دوری دے وے جنہ تو رخ مصطفیٰ پھر گیا. اور جناب نو میں یقیناً بھائی مختار نمی اور جناب ڈاکٹر صاحب تشریف فرمان بندہ انہا چیز چند گزارشات آپ دی سماعت دی نظر کرے گا. ایک بڑا خوبصورت اور میں کل سفر کر رہا بڑا حسین اور ایک بڑا باذوق ایک ذہن میری دلیل آئی کہ اللہ نے ترتیب نو بڑا حسن نال عطا فرمایا. فرمایا رجب دا مہینہ سرکار فرمایا میری امت دا مہینہ ہے. کہ فرمایا سرکار نے رجب دا مہینہ میری امت دا مہینہ ہے. فرمایا شعبان دا مہینہ میں مصطفیٰ دا مہینہ ہے اور رمضان دا مہینہ خدا دا مہینہ ہے. ہن اس نو اگر بڑے ترتیب نال رجب نو بیک کے آئیے تو رجب نو اللہ نے علی پاک نال اور معراج نال نسبت عطا فرمائی. اس کا مطلب کہ اگر امتی ہونا چاہنا ہے تو پھر رجب نو بھی من لے تے سرکار دا غلام ہونا چاہنا ہے شعبان نو بھی اپنا لے. جدو یہ دوویں نسبتاں لے کے چلنے گا تے رمضان والا اپنا کرم عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اور اس دے نال اپنو ایک عرض پیش کردہ جاواں گا کہ اج کل سوال اور انہاں دے ہر سوال جو سوال بندا نہیں وہ بھی یقیناً ہر ذہن دے اندر ہے. اور جناب نو میں قرض پیش کراں گا انہاں دے علاقے دے شاہ صاحب سید مسعود شاہ صاحب فیصل آباد دے آن کے چنیوٹ دے
میں اپنی گفتگو دے آغاز تو پہلو جناب نو صرف آپ دی نظر ایک جملہ کر دیں. میرا انہاں نال چشتیاں دے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر آن ایک ملاقات ہوئی کسی حوالے دے نال، اور جناب نے سید زادے سان تے جناب ملکہ کونین پاک دا ذکر ہو گیا سلام اللہ علیہ. میں شاہ صاحب نال گل کیتی تے شاہ صاحب سکوت اختیار کر لیا، بولے نہیں. میں دوبارہ گل کیتی، شاہ صاحب دوبارہ خاموش. میں تیسری باری بڑھندا میں نہیں سی، میں بھی خاموش ہو گیا. تے شاہ جی ریٹائرنگ روم اندر والے کمرے چ گئے تے میں اندر بلا کے آدن شاہ جی آ جاؤ. میں چلا گیا. آدن ہون گل کرو. جد میں آخیا نا ہون آخیا گل کرو تو میں کہ شاہ جی دو باری میں عرض پیش کیتی ہے، جناب نے گل نہیں کیتی، ہون کے راز ہے. تو انہوں نے اکھا چوان سو آ گیا. انہوں نے کہا شاہ جی جد میری ماں من دودھ پلاندی آئی تے نال ایک نصیحت کر دی آئی، ہر نام بنا وضو تو دل نہیں. جدو نام زہرا پاک دا آ جاوے، جویں زبان دا پاک ہونا ضروری ہے، یہ بدن دا پاک ہونا بھی ضروری ہو جاسی. اس پر فتن دور دیاں فتنیاں دے اندروں ایک فتنہ ہوئے کہ اس ذات نو میں زیر باس لے آیا گیا. اللہ کریم ایسیاں فتنیاں تو سن اپنی امان اور پناہ عطا فرما دیں. اور بندہ انہیں چیز آپ اگے ایک گزارش اور عرض کرے گا جو آیا مقدسہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ فرماندہ ہے جو میرا رسول تھن دیوے او لے لو. کہ اللہ فرماندہ ہے جو میرا رسول دیوے او لے لو. اور اللہ فرماندہ ہے اس آیت چو اگے تے جس تو میرا رسول روکے اس تو رک جاؤ. اللہ فرماندہ ہے پہلا حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیوے او لے لو تے جس تو رسول روکے اس تو رک جاؤ. مالک کے تیرے حکم ہے. اللہ کے فرمان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ دا جے یار دے آکھیاں رک جاؤ گے تے بھلا تھوڑا ہے. جیڑا میرے یار دی گل تے رکے نا تے جدو میں مڑ ڈکاں مڑ کوئی چل سکدا نہیں. اللہ فرماتا ہے مڑ میری پکڑ ہے شدید العقاب، ان میں پکڑنا. جیڑا میرے مصطفیٰ دیاں حداں نو کراس کرے، حداں تو اگے گزرے. اجی بندہ نہ چیز آپ اگے عرض پیش کرتا جاوے گا کہ اللہ کی فرماندا ہے جو میرا رسول دیوے او لے لو، جس تو میرا رسول روکے اس تو رک جاؤ. ہن جناب اگے سوال ذہن دے اندر یقیناً ہر بندے دے آ جاندا ہے کیا رسول اللہ نے کیڑی کیڑی چیز وچ با اختیار کیتا ہے کہ رسول دے سکدا ہے تے کس تو سونا رسول روک سکدا ہے. ہن جناب نو اس وچ ہی عرض کر دیواں گا اور جناب نے یقیناً آسان جملیاں دے اندر گل نو اپنے ذہن دے اندر رکھنا ہے کہ ایدے وچ سب تو سوکھا تے سب تو آسان کم اس نو نہ پکڑیے جدا رب نے سارے تو بالا حکم عطا فرمایا ہے. او حکم کیے آ جڑا وآقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. انہاں وچ جڑا پہلا حکم ہے نا نماز والا، سارے احکامات وچوں انہاں حکماں چ جنہاں دا اللہ نے چوکھا حکم عطا فرمایا ہے. ہن اللہ فرماندا جو رسول دیوے او لے لو، جس تو رسول روکے اس تو رک جاؤ. اب جناب دی نظر میں یہ جملہ کراں گا اے نماز دے بارے چ نہ ذہن چ دلیل کر لویے. نماز فرض اللہ دا ہے، ادھ بھی اللہ نے کوئی رسول دی مرضی رکھی ہے کہ ساریاں اللہ نے اپنے حکم عطا فرما دیتے ہو سکتے. نماز اللہ دی پڑھ دے بھی کدے واسطے ہاں اللہ واسطے. اللہ دا قرآن دا کل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ دا پڑھی میرے واسطے کرو، جیڑا میرے واسطے نہ پڑھے میں اللہ دی قبول کردا نہیں. اللہ دا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ دا جدے چ تھوڑی جی بھی ریا آوے او دی میں نماز قبول کردا. بولو بولو نماز قبول کردا. اے نماز پڑھ دے کدے واسطے ہاں؟ بولو کدے واسطے پڑھ دے؟ شک والی گل کوئی نہیں. سارا مکتبہ فکر دے اتفاق ہے نماز ہے یو جڑی پڑھی کدے واسطے جاندی ہے اللہ واسطے. او دا مقصد بھی اللہ ہے، او دے سجدے دا مقصد بھی اللہ ہے، او دی نیت دا مقصد بھی اللہ ہے.
او دے رکوع دا مقصد بھی اللہ دی رضا ہے، او دے سجود دا مقصد بھی اللہ دی رضا ہے۔ یا الہ مالک نماز جے تیری ہے پڑھنی بھی تیرے واسطے، تے مڑ صحابہ نے جدو حکم آیا نا کہ نماز ادا کرو قائم کرو تے در مصطفیٰ تے آدن اذا اقیمت الصلاۃ، یا رسول اللہ اللہ تے آکھے قائم کرو، سن پتہ کوئی نہیں پڑھنے کیویں، تے سرکار نے فرمایا فلا تقوموا حتی ترونی، آکھیا گھبرنے دی لوڑ کوئی نہیں، ہونے میں محمد نیت داں جویں میں کردا جاواں اونج کردے جوے آئے اللہ تہاڈے عمل نو قبول فرما لوے گا۔ ہن نماز پڑھ دے کدے واسطے ہاں؟ اللہ واسطے۔ تو اقبال نے تاں ہی آکھیا ہے نا اذان ازل سے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ میرا محترم اور نماز اللہ دیے، آج اس وچوں میں آپ اگر کردہ جیسا پڑھ دے بھی اللہ واسطے ہاں اور پڑھنی بھی اللہ واسطے چاہی دیئے، لیکن یقیناً میں آپ اگر جملہ عرض کردہ جاواں گا، ان فجر تو لگ کے ان عشاء تک اور عشاء تو لگ کے ہر نماز دا پہلو رضا اللہ دیئے، لیکن میں نے رب کعبہ دی قسم اس نماز وچ بھی اللہ نے مختار کل محمد دی ذات نو بنا چڑیا اسی۔ پڑھ دے کدے واسطے ہاں؟ اللہ واسطے۔ پڑھنی بھی کدے واسطے چاہی دیئے؟ اللہ واسطے۔ لیکن آ جملے آسان کرنے ہوئے ہیں، تھوان سمجھاندہ جا ساندہ با اللہ نے اس رسول نو عطا کیویں کیتا ہے۔ با زور دی نماز اسی پڑھ دیا، جناب کھچی صاحب کو لو پوچھئے، جناب علامہ صاحب کو لو پوچھئے، عزیز جاوید کو لو پوچھئے، اے سنگ وچو پوچھئے نا، با جناب دسو باسی آج فجر پڑھ دیا تے پڑھنی کیویں کر کے چاہی دیا دن جناب 4 رکعتاں ہے، تے بندہ کہا کہ 4 رکعتاں دی ونڈ کیویں؟ با کٹھیاں 4 رکعتاں نے ناکھنا نہیں جناب، 2 ہے، تے پوچھئے 2 کے نے ناکھنا ہے، 2 سنتاں تے 2 کے بن گئے فرض۔ میں کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں زور دی ترتیب پوچھئے نہ کہ جناب 12 رکعت ہے، میں کہا پڑھنیاں کیویں؟ انہاں کہ 4 سنتاں 4 فرض، 2 سنتاں تے 2 نفل۔ ہن فجر بھی اللہ دی آئی تے زور بھی اللہ دیے، تے گل آگئی اثر دے اتے۔ میں پوچھے اثر دیاں کتنیاں رکعتاں نے؟ نہ کیا 8۔ میں کیا پڑھنیاں کتنیاں؟ انہاں کیا ٹائم ہویا تے 4 پڑھ لینیاں تے جے نہ ٹائم ہویا تے 4 پڑھنیاں نہیں۔ ہن اے بھی رکعتاں اللہ دیاں۔ میں آکھیا یہ دج کے راز آ گیا، زور دے ویلے تو 12 آکھیاں پڑھ، فجر دے ویلے تو آکھیاں 4 دیاں 4 پڑھ، اثر دے ویلے آکے آپشنل کر چھڑے، اختیاری کر چھڑے، با 4 پڑھ لئیے تے تامی بھلائے بڑا اجر ہے، تے جے نہ پڑھئیے تے گناہ کوئی نہیں ہو سکے۔ شاہ جی ان پڑھا لیاں کر دیو، تھوان پتہ کوئی نہیں نہ با اثر دیاں 4 سنتاں غیر موقدہ۔ میں آکیا غیر موقدہ دی تعریف کیے، نماز اللہ دیئے، یہ موقدہ غیر موقدہ کیے، ہو سکے غیر موقدہ او ہوندیئے جن کدی زہرا دا بابا پڑھدا ہا، کدی زہرا دا بابا چھڑدا ہا۔ اللہ فرمایا نماز میری ہے، مرضی میرے محمد دیئے، جڑا سونا پڑھ لوے میں موقدہ کر چھڑدا، جڑیاں چھڑ دے وے میں نماز بھی غیر موقدہ کر چھڑدا۔ نماز پڑھ دے کدے واسطے ہاں؟ مڑ بولو کدے واسطے پڑھ دے ہاں؟ تے دا مطلب پڑھی اللہ واسطے تے مرضی کدی بن گئی سونے مصطفیٰ دی۔ ایتھے میرے مختار عزیز نے میں انجی آکھیا اے جملے بول دے جب آئے، اور جناب ڈاکٹر صاحب اگر میں جملے انج بولاں تے دے وچ شک کوئی نہ ہوئے گا۔ یا الہ مالک اداواں جے مصطفیٰ دیاں بنا چھڑیاں نہیں، انہاں اداواں دی مڑ حفاظت کیویں کیتی آ؟ او اداواں ساڈے تے لاگو کیویں کر چھڑیاں نہیں؟ ایتھے بہ کے نہ نسواݨیاں دے ڈیرے تے ایک بندہ اگر فقط نماز مطلوب ہوئے، بندے آجز ہونا ہے، بندے انکساری کرنی ہے، بندے نے اللہ دی بارگاہ میں جھکنا ہے، تے مڑے نا جمیں دل لے جھک لوے ہاتھ بن کے جے کھلونے، بندہ آوی ہاتھ بننے ہونے کھبا تھلے تے سجا ہوتے، یہ بھی تے ہاتھی بن لائے نا، تے جی مڑ بندے دا دل کر پوے پا میں سجا چا تھلے کراں تے کھبا چا ہوتے کراں۔ حضور شیخ الاسلام دے بارے میں پڑھ داس کہ حضور پیر سیال لجپال دے بارے آپ جدو در مصطفیٰ ایک باری گئے آن تے آپ نے اپنا سر جھکایا تے مولویاں نے پھد لیا، انہاں کہا کمرو دین تو سجدہ کیتا ہے جان دے نان؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا مطلب ہے کہ تو سر نو جھکایا ہے، تو در مصطفیٰ تے بے سجدہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا گل جنان، اور جناب میں موسم آباد دے پیر صاحب نے دسیا، آپ نے فرمایا حضور سے علمت بھی نہ لان، آپ فرمایا گل انج نہیں،
گل میری اس بندے نال کراؤ جدی حیثیت علمی کوئی ہوئے، جدی گل مدینے وچ منیوے۔ او چلے گئے، او سارے آ کے مفتی بھی بہ گیا، انہاں کہا جناب دا تعارف بات جو پہلو دسو عمل جڑا کیتا ہے نا یہ عمل کوئی مناسب نہیں۔ آپ فرمایا میرا دل پہ کردا میں 2 نفل نہ پڑھ لواں، انہاں کہ جناب پڑھ لو۔ آپ نے نفل پڑھے نا انچ کیتا، انج کر کے نیت کے تے سجا ہاتھ تے تھلے کیتا، کھبیا چوتے بنیا۔ اس تو بعد آپ نے اگلی ترتیب کی تھی، سجدے وچ گئے۔ پہلی رکعت وچ خواجہ قمر الدین سیالوی نے 2 ہاتھ اتاں کر چھڈے، اگلی رکعت وچ ہاتھ سیدھے کر چھڈے، پیر چا چھڈے، تیجی رکعت وچ ایک اور واجب چھڑ دیتا۔ جدوں 2 نفل پڑھ رہے نا تے مفتی نے ہاتھ پھدیا، ہاتھ پھد کے کہا قمر الدین تیرے نال گل کی کرنی ہے، تین تے پتہ ہی کوئی نہیں نفل کیویں پڑھی رہے، او تیرا سجدہ کامل ہی نہیں کیونکہ ارکان پورے نہیں۔ تے قمر الدین دی ڈاہ نکل گئی۔ فرمایا مولا ہی تے سمجھانا چاہندا بجے سے نماز وچوں ایک بھی ادا مصطفیٰ دی چھڑ دے ویے او تے نماز ہی قبول نہیں ہوندی، تے جدے من وچ محمد نہ ہوئے اللہ دا کلمہ کیویں قبول پیا فرماندا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ادا اس نماز دے وچ بولیے، اے نماز دے وچ ہاتھ بن لویے، اے ترتیب اپنی نہیں چلنی، اللہ دا نماز میری ہے، ترتیب زہرا دے بابا دی بن گئی۔ آکھیا یا الہ مالکا یہ تے سن ساریاں سمجھ آ گئی، پر نماز دی ترتیب ہوئے کہ جویں مصطفیٰ نے پڑھی انجی پڑھ دے جاؤ، رکعتاں دی ترتیب ہے پر جویں نبی نے رکعتاں پڑھیاں انج پڑھ دے جاؤ۔ اے دے کئی گلاں کامن نو کئی گلاں وکھریاں بھی ہیں۔ اسی جد نیت کردیاں نا جناب دی توجہ اور جملہ بولاں گا، اختیارات مصطفیٰ اس فرض نماز کو ویکھ لے، پر نبی اللہ نے دتا کیے، نبی دا صدقہ لبدا کیے اور رسول اللہ دا صدقہ عمل دے کے احساس ہے۔ ہن کوئی آ پیا کردا ہے، کوئی آ پیا کردا ہے، کوئی رفع یدین پیا کردا ہے، انہاں ساریاں کولوں پوچھ لو تو یہ نہ اکسیدہ آ رفع یدین میرے چاچے کیتا ہاتھ میں کرداں، تو یہ نہ اکسیدہ میں ہاتھ تھلے بنداں تے میرے بابے بننے آن تے میں بنداں، تو یہ نہ اکسیدہ وہ میرے لکڑ دادے عمل کیتا، اگر وہ کرے گا او دا عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا تو جنہیں بھی کرے میں تیرے آلو نہیں ویدا، جیڑی ادا محمد نے کر چھڑیے او کرنا تیرا کام میں، عمل دی سند عطا فرمانا میرے مالک دا کرم ہو جاوے۔ نماز پڑھ دے کدے واسطے؟ ہاں اللہ پڑھنی بھی کدے واسطے چاہی دیئے اللہ واسطے سے نماز چو یا جملے بول دے مجھئے، اس نماز چو ادائیگی دے وچ سنت وچ الفاظ بدل گئے، فرضاں وچ الفاظ بدل گئے، نفلاں وچ الفاظ بدل گئے، لیکن جناب نو ایک میں جملہ عرض کراں، ایک لفظ بڑا کامن ہے جڑا اسی کہتے ہیں منہ ول قبلہ شریف دے اللہ اکبر۔ ہن قبلہ ہوئے سنت تابع رسول اللہ دی، فرض اللہ تعالیٰ دے، نفل بندگی ہو گئی، لیکن ایک کام اخیر تے وعدے منہ ول قبلہ شریف دے یا کعبہ شریف دے اللہ اکبر۔ ہن گل تے ڈھونڈنی چاہیے دیئے سنت دے وچ بندے دی ادائیگی دے وچ نیت کرنے میں لفظ فرق آ گئے، 2 لفظاں کامل رہیاں، ایک لفظ کہہ رکھا پڑھنی واسطے اللہ تعالیٰ دے، دوجا جملہ منہ ول قبلہ شریف دے۔ تے ہن مڑ سوچئے تے صحیح پر قبلہ ہے کی، قبلہ کھیندا کنے، قبلہ دا معنی کیے تے عربی علماء تے مفسرین آدن قبلہ او نہ کیا جاندا جڑی جائے توجہ ہوئے، تے جائے توجہ ہوندی ہے جدو توجہ پٹینی نہیں چاہیے، تے جے تو تے میں سیال موڑ وچ ایسے نسوانے دے دارے وچ کھلو کے اگر نماز فقط نام تلاوت دے تے بندہ چڑھ دے منہ کر کے نماز نیت لوے تے پہلی رکعت وچ قرآن پڑھے، دوجی رکعت وچ بھی قرآن ختم کرے تے نسوانے دا او سادہ جٹ جو حل پہ واندا ہے او آ کے حافظ دا ہاتھ پد کے اکھیدا او اکھی بزور پڑھی بیٹھا، ہو سکنا نویں سروں نیت، ہو سکیا ہر رکعت وچ میں قرآن پڑھیا ہے، ہو سکیا تاویں نویں سنو نیت، ہو سکیا وچ رولا کیے، ہو سکیا قبلے ال کنڈ کریے تے نماز نہیں ہوندی۔ نماز ہوئی ہے جدے وچ منہ قبلے ال ہوئے۔ میں کہ شاید سیال موڑ دا قانون ہے، انہاں کہ پیر سیال دے در دا بھی یہی قانون ہے، اے لاہور دا بھی یہی قانون ہے، اے داتا دے دربار دا بھی یہی قانون ہے، منہ قبلے ال ہوئے تے تاں گل بندی ہے۔ میں کیا ہر جاتے اے دا مطلب کی ہویا؟ انہاں کہ جیڑا بڑا عالم ہوئے، جیڑا بڑا فقیہ ہوئے، ان محتاج قبلے دا کیتا گیا ہے، اگر قبلے ال منہ رکھے تے نماز ہے، قبلے ال منہ پھیرے تے نماز نہیں۔ کائنات جو ایک حسنین کریمین دے نانین اللہ بنا چھڑیا، اکیا سارے جگ نو قبلے دا محتاج کر چھڑیا، محمد دی ذات اگے میں قبلہ بھی محتاج بنا چھڑیا۔ ادائے مصطفیٰ دا
ماشاءاللہ آپ کیا عرض گزارا اس نو اگر اس طرح لے کے آئیے اور نماز نیت لئی نیت بھی کر لئی اسی یہ کیا منہ ول قبلہ شریف دے اللہ اکبر تے جناب اگر جڑے بندے گئے صرف ایتھے نہیں یا پاکستان نہیں اگر بندہ کعبے دے مطاف دے وچ بھی چلا جائے دوران طواف بھی ہے کعبے دے وچ لیکن اس پاسے کنڈ کر چھڑے نماز نہیں سمجھ گئے اوتے منہ ہے تے نماز ہے اوتے منہ نہیں تے نماز نہیں آپ پھر سن لے وہ عاشقاں دے کچھ قانون وکھرن وہ سیدنا بلال نماز عصر دا ویلا ہوئے مسجد نبی نستے ہون امام جناب امام کھڑا ہو کے امامت کروا رہے ہیں مقتدی پیچھے اقتدا کر رہے ہیں بلال امام دے اگے آ کے کھڑے ہو گئے تے تاڑی مار کے ارشاد فرماندے بن چھڑ نماز تیری نماز نہیں اس ہاتھ پکڑ کے کیا او بلال آج گناہگار ہو گئے تو ساڈی نماز توڑوا چھڈی ہے بلال کیا میں نماز توڑوان نہیں آیا میں نماز بنان آیا انہاں کیا جناب ایک ماجرا ہے رسول اللہ فرمایا کہ نمازی اور دے رب کے درمیان اگر جو رابطہ توڑے او دا تعلق نہیں رہندا آپ نے فرمایا سن لے ہو سکیا جناب کیا با نماز کدے منہ کر کے کردا پے ہو سکیا قبلہ افضل بیت المقدس ہو سکیا ہن نماز ایتے منہ کر کے نہیں ہوندی ہن منہ کر لے مکی ال منہ کر لے کعبے ال ہو سکیا ساڈی فجر تے ساڈی ظہر تے او ساڈی عصر تے ساڈیاں ساریاں 18 مہینہ دیاں نمازاں تے تے بلال ہس پے انہاں کیا اودوں تک ایدے ہاں جدوں تک محمد دی مرضی تے ہائی ہن نبی نے چہرہ پھیر لیا رب نے قبلہ پھیر چھڑیا میرا محترم میرا مصطفیٰ ہوئے کہ اللہ فرماندا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه اللہ دے اوتھے دو گروہان ایک دمو قبلے اللہ ایک دمو میرے محمد دے مکھڑے اللہ فرماندا انہوں نے تسلیم کر لیا جنہاں مصطفیٰ دی اتباع کر لئی اس کا مطلب نکلیا او جگ سارے اللہ قبلے دے تابع کر چھڑیا تے قبلے اللہ نے محمد عربی دی مرضی دے تابع کر چھڑیا اور میرے رب دا قرآن اس تک نہیں فرماندا بس صرف وہ وقت اور جناب علماء تشریف فرمان جب رسول اللہ نے چہرہ انور موڑیا ہاں میں نے رب کعبہ دی قسم اس ویلے اللہ نے مصطفیٰ پابند نہ کیتا کہ ایدے میرے مصطفیٰ چہرہ کرتے قبلہ ہوئے گا اللہ نے علا عقبہ دا لفظ بول کے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مڑ مصطفیٰ آج مرضی تیری قبلہ میرا آج چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے قبلہ موڑنا میرا کام ہو جاوے گا مصطفیٰ دی ذات ہے اور مصطفیٰ اللہ نے صرف اختیار نماز دے معاملے چ نہیں عطا فرمائے میں نے رب کعبہ دی قسم ہر بندے نے 5 پڑھ کے 5 لفظیاں نے تے جے در مصطفیٰ تے یہودیاں دا ایک قبیلہ ونجے آ کے عرض کرن محبوبہ کلمہ تے پڑھ دے ہاں پر 5 نمازاں نہیں پڑھنیاں پڑھنیاں 5 چاہنے ہاں حاصل 5 چاہنے ہاں تے سرکار دے چہرے تے تبسم آ گیا فرمایا پڑھ کنیاں لئی سو انہاں کیا 2 مولا علی ادنا اس تو پہلو اثرین دا لفظ نہ آیا میرے نبی دے چہرے تے تبسم آ گیا نماز رب دیئے اللہ دا موقوت وقتاں تے میں تیرے تے فرض کر دیتی ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس قبیلے والے لوگاں میں نبی پہ ارشاد فرمانا تسی اج تو بعد عصر تے فجر پڑھے آئے اے 2 تسی پڑھتے رہے آئے پڑھتے 2 راسو اللہ میں نبی دا صدقہ اجر 5 دا عطا فرما دے نماز تے رب دیئے اللہ نے مرضیاں میرے مصطفیٰ دیاں بنا چھڑیاں اور نماز تے رب دیئے پڑھنی بھی رب واسطے تے اللہ نے آکے حبیب دے پیچھے اور او لوگ اللہ فرماندہ ہے جنہیں میرے محبوب تو ود گئے اللہ فرماندہ ہے انہاں دیاں میں نمازاں قبول نہیں کردا انہاں دے میں عمل قبول نہیں کردا انہاں دے روزے قبول نہیں کردا انہاں دیاں زکاتاں قبول نہیں کردا اس تو مطلب ہے نکلیا کہ قبولیت دے واسطے اللہ نے سنن دی ذات محمد عربی دی ذات نو بنا چھڑیا فرما اللہ دا نماز میری ہے مرضی کی دیئے میرے او میرے کدس مرضی کی دیئے میرے تے صرف اس حد تک نہیں اور جناب نو اگر میں جملہ اس طرح عرض کردہ بنیاں نماز پڑھیں دی پئی ہوئے تے جے کوئی ایتے گزر دیاں سیال موڑ دیا اس مسجد تے حق میں وقت آونجے تے ایک غریب آدمی تیرے میرے جا مسکین کھڑا ہو کے نماز پہ پڑھدا ہوئے ان شریعت آدھی حق میں وقت صد مارے تو پڑھدا نماز پہ ہیں
کیونکہ احکم الحاکمین ہے، تو نماز پہ پڑھدا ہے، حق میں وقت آواز دیندا ہے تے شریعت آدی ہن او دے حکم والو نہ ویکھ، میری مرضی والو ویکھ، میری رضا والو ویکھ۔ اگر تو نماز نو توڑ کے آ گیا، مالک فرماندا ہے گناہگار ہو جاویں گا۔ اس کا مطلب سیال مڑ حق میں وقت صد مارے تے جے کوئی اٹھ کے کھڑا ہوئے تے گناہگار ہے، تے جے امیر المومنین جناب کوئی اس وقت جڑا دن خادم حرمین الشریفین وہ بھی صد مارے تو نماز جب خیال چھڑ دے میں تو گناہگار ہو جانا ہے۔ سارا جگ صد مارے تو نماز چھڑنے تے گناہگار ہو جانا ہے۔ پر عاشق بلال آدھا ہے ایک پاسے نماز بھی پڑھیں دی ہوئے، ایک پاسے رسول خدا دی آواز ہوئے تے بلال آدھے وقت وچ پہنچا درمیان وچ سرکار فرمان بلال میں کہا لبیکا و سہدیکا یا رسول اللہ، محبوبہ حاضر بلال خدمت مصطفیٰ دے اندر۔ جدو محبوب نے فرمایا بلال اے پیسے لے لے جا مدینے دے بازار کے سودا سلف لے کے آ۔ بلال دن میرا کعبہ قبلے تو چہرہ پھر گیا، میں جا کے دکاندار نال بحث کردا، میں سودا لے کے آ گیا۔ جد سودا لے کے آ گیا در مصطفیٰ دے رکھیا، عرض کردا یا رسول اللہ نماز رب دی پڑھ دہا، پیغام تھوڑا ہا، 2 رکعتاں پڑھیاں ہاں، 2 رکعتاں باقی ہیں، محبوبہ کے کراں مدھوں شروع کراں کہ بشکاروں شروع کر دیواں؟ حکم کیے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا جدو مصطفیٰ صد مارے نوکری محمد دی ہوندی ہے، حقیقت ہے خدا دی اتباع جاری ہو ساری ہوندی ہے۔ یہ نماز پڑھنے یار صد مارے مڑ نماز والو نہیں وکیندا مصطفیٰ دے حکماں لو وکیندا پیا او اس گل میں اج فرائض وچوں عرض کردا بنجاں۔ اج ایک من دسو شعبان تو بعد رمضان آ رہی ہے تے رمضان دے روزے کتے واسطے پہ رکھ دیو؟ وہ اللہ واسطے پہ کر دیو، روزہ اللہ واسطے۔ اور جزا اور سزا اگر متعین ہے، اگر ہاتھ کٹنا سزا متعین ہے تے پھر لازم ہے سزا تیرے اوتے۔ اگر تیرے تے کوئی اجر لازم ہے، اجر تیرے ملے گا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر نماز قصر دے جو مراحل وقت مسافت طے ہو گئی ہے، امیر عمر نے رسول اللہ نے فرمایا عمر قصر نماز ادا کرو۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے گبرو تکڑے عرض کر دے یا رسول اللہ علی عمر دے جسم جو طاقت ہے میں قصر نہیں میں پوری پڑھ سکدا ہوں۔ سرکار دے چہرہ انور تے جلال آ گیا، فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوا۔ عمر جدو رب دے وے رعایتاں تے نبی دے وے رعایتاں اس وقت اپنی مرضی نہیں کری دی، وہی مرضی کری دی جو محمد عربی دی منشا دے وچ آ جاوے۔ میرا محترم او ذات مصطفیٰ ہے جتے سزا متعین ہے، جتے جزا متعین ہے، جتے چیز متعین ہے۔ ہن روزہ جے رب دی رضا واسطے بندہ مومن پہ رکھدا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جڑا بندہ ایمان دے نال احتساب دے نال روزہ رکھدا ہے اور جدو عید ہوندی ہے اللہ دون پیغام دیندا ہے، ایک عید ہوندی ہے، دوجا اللہ زندگی دے پورے گناہاں دی معافی دی اعلان عطا فرما دیندا ہے۔ اے تے اللہ دی جزا تو بغیر جزا ہے جوڑی اللہ نے اجے روزے دی جزا میرے رب نے دینی ہے۔ وہ روزہ رب دی رضا واسطے صحابی رسول رکھے اور رکھ کے در مصطفیٰ تے آ جائے۔ او دا روزہ اج ٹوٹ گیا، اج بی بی نے سفارشی لے کے در مصطفیٰ تے آ گیا۔ جدو در مصطفیٰ تے آ گیا ہن روزہ رب دے واسطے او فرائض دے وچوں دوسرا فرض ہے۔ آپ دے کول جدو لے کے آ گئے روزے واسطے سرکار دے کول دی وہ صحابیہ عورت بھی آ گئی ہے۔ محبوب نے فرمایا کیویں آئے ہو؟ اج چہرہ نیواں کر کے عرض کر دے محبوبہ ایک عرض پیش کرن آیا۔ فرمایا کے لے کے آئے ہیں؟ وہ سکیا محبوبہ اج فرض روزہ میرا ٹوٹ گیا تے کسی عذر دی وجہ تو نہیں، میں انجانے وچ میرے کول فلاں غلطی سرزد ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا تے چاندہ کیے؟ ہو سکے محبوبہ 10 حکم کیے؟ آپ نے فرمایا پھر انج کرنا 6 مہینے دے روزے رکھ لینا۔ ہو سکے محبوبہ جی رکھن جوگا وہاں تے اگلے ہی تروڑنا کوئی نہ رہا۔ سرکار نے فرمایا متعین حداں شریعت دیاں۔ میرے نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا 60 لوگاں کھانا کھلا۔ ہو سکے محبوبہ اگر اس قابل بھی ہوندا تے پھر بھی ماجرا کھلا بھی نہیں سکدا۔ سرکار نے ارشاد اگلا فرمایا پھر غلام آزاد کر چھڑ۔ محبوبہ آتا ہے غلام آزاد کرنے جو گاندہ پھر بھی ماجرا جدا ہا۔ ان عجیب ماجرہ ہے تریوے میرے محبوب نے متعین چیزاں جو دست دیتیاں انہاں تو انکار پہ کردہ ہے۔ مصطفیٰ دیاں قدمات رکھ کے عرض کردہ ہے محبوبہ انہاں جوگا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، فقط تیرے در تو بغیر
تیرا بوا کو نہیں چھڑ کے جانا، رعایتاں محمد کولو لے کے جاندا پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا جا ایک کونے دے اندر جا کے بیٹھ جا۔ جدو کونے دے اندر بیٹھ گیا مولا کائنات اتنے فرماندے نے کہ بندہ ایک تاشت بھر کے کھجوراں دا لے کے آ گیا، در مصطفیٰ سے رکھ چھڑیاں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صاحب نسبت لوگ آباب تشریف فرماؤ، یہ مرید اپنے مرشد کو چیز لے کے جاوے وہ کتنے حسن دے نال لے کے جاندا ہوئے گا، وہ کتنی خوبصورتی دے نال لے کے جاندا ہوئے گا۔ اس تے دردہ منظر ہے کہ ایک غلام مدینہ الرسول دے اندر رہندا ہوئے اور جناب غلام بھی یہودی دا ہوئے، اور یہودی نے ہر روز آکے میری صرف تیرے نال ایک ہی میری ڈیمانڈ ہے، عرض ہے۔ اسے کہا سی نمیاں نمیں اے جنے انگور دی ول لائیے، میرا دل کردا ہے جڑا پہلا گچھا لوے میں نہ دے چھڑے گا۔ اسے کہتے تو کیا کر سکے؟ سارا سال میں ایکسٹرا وادو تیرے باغ دی خدمت کراں گا۔ وہ پانی دیندا ہے، وہ گوڈیاں کردا ہے۔ جدوں پہلا گچھا لگیا ہے تو اسے کہا مالک گچھا لگ گیا تے پک بھی گیا ہے، آنکھیں تے لے ونجاں۔ اسے کہا کیا کرنا ہے؟ اسے کہا میں اپنے کریم آقا دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے۔ ہن تاشت وچ اس نے گچھا انگور دا رکھیا، ہن ساری رات صاف کردا رہیا، ہر گچھے تے نبی پاک تے درود پڑھدا رہیا، لے کے در مصطفیٰ تے چلا گیا۔ جدوں در مصطفیٰ تے گیا محبوب دے کولو گچھا رکھیا گیا، وہ دی زندگی دی کمائی ویکھ کے چہرے مصطفیٰ تے تبسم آ گیا۔ فرمایا میرے واسطے لے کے یا رسول اللہ، آپ دی خدمت واسطے لے کے گیا۔ محبوب نے ایک انگور توڑیا تناول کیتا، دوسرا انگور کو توڑیا تناول فرمایا۔ محبوب نے او جدو ایک کھادا او دا چہرہ باغ باغ ہو گیا، دوسرا تناول کیتا او تے اچھلن لگ گیا۔ میرے نبی نے میری آئی چیز قبول فرما لئی۔ اے دی اج کرم دا عالم کیے صحابہ پہ تک انہیں تبرک ملتا ہے۔ سرکار ایک تو بعد دوسرا، دوسرے تو بعد چھٹا، چھٹے تو بعد نواں، میرے نبی نے پورا گچھا تناول کر لیا۔ جب پورا گچھا تناول کر لیا آج وہ مدینے دیا گلیاں چلدا ہو یاد ہے۔ میرے بختاں دا عالم ویکھ او جدی تے محبوب اگر ہاتھ بھی رکھتے تے کرم آئی۔ آج میری لے آئی ہوئی سرکار دی خدمت وچ چیز محبوب ساری قبول فرما لئی۔ علی المرتضی اٹھ کے عرض کر دین محبوبہ ساڈا دل ہے تبارک ملدا اج دتا نہیں۔ سرکار دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا علی تین نہیں پتا اے جو گچھا لے کے آیا ہے او دے انگور کھٹے آن، اگر میں تھن دیندا تسی کھٹاس ویکھ کے تواڈے چہریاں دے تیور بدل جانے آن، اے دل ٹوٹ جانا ہا۔ میں نبی دل توڑن واسطے نہیں آیا، میں محمد دل جوڑن واسطے آیا۔ او ذات مصطفیٰ آج در مصطفیٰ تے وہ گچھا لے کے کھجوراں آیا ہے۔ عرض کردا یا رسول اللہ میری کھجوراں قبول فرما لو۔ سرکار نے جدو فرمایا نہ فرمایا کتھے وہ غلام جڑا روزہ تروڑ کے آیا، وہ ایڈا کریم بھی کوئی ہے، فرض اللہ دا ہے، حدودہ متعین نو او تے جے لکھیا گیا اتنے روزے رکھے، او تے جے لکھیا گیا اتنے روزہ غلام آزاد کرے، اے ساری امت مسلمہ واسطے قانون متعین ہو گیا ہے۔ آج غلام در مصطفیٰ مل کے بیٹا ہے محبوبہ انہاں چ کوئی کم نہیں ہوندا، پر تیرا نوکر لازم۔ سرکار نے فرمایا تاج تے سر تے رکھ، جا مدینے دی گلیاں دے اندر تے غربا دے وچ کھجوراں تقسیم کر کے اپنے روزے دی قضا پوری کر۔ اکھاں چوں آنسو آ گئے جدوں سرکار میں غریباں وچ ونڈ ہاتھ بن عرض کردا ہے محبوبہ دلیل بڑی ماری ہے، مدینے چ میرے تو بڑا تے غریب ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ دے چہرے تے تبسم آ گیا اور میں لے ونج کھجوراں آپ بھی کھاندا رہو، بچیاں نہیں کھواندا رہو، اور گھر کھاندے راسو اللہ روزے دی قضا بھی پوری فرما دے گا۔ آج کسی ملا کا قانون رائج کر کے دکھاوے، کسی آخ کا پیر یا مفکر نو قانون رائج کر کے دکھاوے، اے منشاء مصطفیٰ دا قانون ہے، اے در مصطفیٰ دا قانون ہے، اے میرے سرکار دی نظر کرم دا قانون ہے۔ اور جدو سرکار دے غلام او مکہ المکرمہ تو چل کے تے مدینہ الرسول دے وچ حاضر ہون، او درویش ہدایت اللہ میرے پیر سیال لجپال دا خادم آئی مدینہ شریف دے اندر، میری پہلی ملاقات، اور انہوں نے ایک حسن دا جملہ بولیا، انہوں نے کہا شاہ جی عمرہ کر آئے ہو؟ میں کیا کر آیا؟ ہو سکیا خدائی عمرہ ہا، میں تھن مصطفی عمرہ بھی نہ کرا چھڑا ورما چھڑا، میں کیا مصطفی عمرہ بھی تے ہوئی ہے جو خدائی عمرہ ہے، ہو سکیا وہ دے شک کے جڑا میں کران لگا ہے دے شک کوئی نہیں، میں کیوں کیڑا عمرہ ہے؟ چل پھر میں کیا یار 27 دی رات ہے ہدایت اللہ صاحب وہ پیر سیال عاشق بڑا ہا، تو میں کیا 27 دی رات ہے، میرا دل نہیں کردا شہر رسول چھڑا، میرا دل نہیں کردا مدینہ تو رسول سے باہر جاواں، ہو سکے میں باہر بھی کوئی نہیں لے کے جانا تے عمرہ بھی پڑھا چڑھ ساں، سند بھی لے کے دے ساں، میں کیوں کیڑی جائے، ہو سکے 5 ریال لگنے
مسجد قباء تسا تے میں جا کے 2 نفل پڑھنے پڑھ کے واپس آ جانا ہے. میں نفل پڑھ گئے میں کیا عمرے نال کی تعلق ہے؟ اے تے مسجد مدینہ دی حد وچ ہے. اس کہ ایدا تعلق کوئی نہیں پر زہرا دے بابے نے تعلق بنا چھڑیا ہے. فرما چھڑیا جدو صحابہ دے چہرے وچ او صحابہ پریشان حال عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رت آ گئی ہے جدو اسی کعبے دے طواف کر دیا رت آ گئی جدو عمرے کر دیا تے. سرکار نے فرمایا او تھے تے مکے کر دیا ہن تھوڑا مدینہ ہی نہ عمرہ کروا چھڈا. محبوبہ مدینہ کیڑا عمرہ فرمایا اس تو بعد مسجد قباء وچ جا کے 2 نفل پڑھدے رہے اللہ مقبول عمرے دا اجر عطا فرما دے گا. ہاں میرے کریم اے تے ہو گیا نا فرض تیرے میرے اے تے تیرے میرے درمیان عمر نماز مرضی مصطفیٰ روزہ جو محبوب دے قضا او قضا پوری ہوئے. ہاں اگلا جملہ نہ آونجیے تو تے میں سارے زکات بھی دیندے پھر دے. یہ بھی تے صاحب نصاب واسطے صاحب حیثیت واسطے اور صاحب ثروت واسطے فرض ہو گئی ہے. میں زکات دینا ہے اس تو بعد تیرا تے میرا حج فرض ہو گیا ہے. صاحب ثروت واسطے فرض ہو گیا ہے. تیرے تے میرے جہاد ہے صاحب حیثیت طاقت والے مرد مومن دے اوتے فرض ہو گیا ہے. او خدا دی عزت دی قسم کرن واسطے حج پہ جاندا ہوئے تے نکلے در مصطفیٰ تے باہر نکل کے مدینہ الرسول 1,24,000 سرکار دے صحابہ جڑے سارے لبیک اللہم لبیک دا تلمیہ پہ پڑھ دیں. اج ڈھیر سارا سامان چک کے اے بھی تیرے مصطفیٰ تے گیا. عرض کدا یا رسول اللہ حج کرن واسطے چلنا. فرمایا تو حج کرن نہیں جا سکتا. قدمان پکڑ کے عرض کردا ہے محبوبہ گنیان بھی کرم کرنا تیرا کام ہے گندا پر تیرا نا حج تے کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی مائیت وچ کرنا چاہ رہے ہیں کتھے کرنا چاہ رہے ہیں مکہ. فرمایا مکہ نہیں میرا دل کردا ہے تیرا حج میں مدینہ ہی نہ کروا چھڈاں یار. محبوبہ حج مشروط ہے کعبے دے نال حج مشروط ہے صفا مروہ دے نال حج مشروط ہے سعی دے نال حج مشروط ہے عرفات دے نال حج مشروط ہے منا دے نال. محبوبہ ایتھے کیویں ہوے گا؟ ایتھے تے کچھ بھی نہیں. فرمایا تیری ماں تے ہے نا بڈھی تیرے گھر تیری بڈھی ماں تے تیرے گھر ہے نا. محبوبہ حج کو اس حج نال میری ماں دا کے تعلق ہے؟ فرمایا پہلے کوئی نہ تعلق اج میں مصطفیٰ تعلق بناندا پیا. محبوبہ کے تعلق بن گیا ہے؟ فرمایا حج کرنے تے دل ہوئی نا تو یا رسول اللہ صرف میرے واسطے؟ صحابہ عرض کیتی محبوبہ فقط ایڈے واسطے؟ فرمایا در در مصطفیٰ ہے ایتھے پیمانیاں نال نہیں انگنتی عطا فرماندے جاندے. فرمایا حج رب دا کرنا ہویا تے ماں دا منہ ویکھدے رہیا. ایک صحابی عرض کردا یا رسول اللہ اے ایک واری مشروط ہے ایک واری ویکھنا ہے. دوسرا دے میں محبوبہ 11 واری ویکھاں. فرمایا 11 بار. ایک آدھا 21 بار ویکھاں. فرمایا 21 بار. ایک صحابی آدھا انا نظر کل یوم 100 مرۃ یا رسول اللہ تے جے میں 100 باری ویکھاں. فرمایا اللہ اکبر واطیب. فرمایا دینے والا مصطفیٰ ہے تو درود میرے تے پڑھ کے 100 باری ماں ویدا رہو اللہ 100 حج والا اجر عطا فرما دے گا. کہ ماجر ہن تے جڑے مسجد دے اندر جاندے نا جڑی مسجد سال مسجد نمرا اوتھے ایک دیوار ہے اوتھے جدو او آخری خطبہ ہو رہا ہوندا ہے جنہاں نے حج کیتا ہے اوتھے ایک لائن لگی او لائن لگ کے ہن گراؤنڈ ہے. میرے محبوب نے ارشاد صحابہ نے فرمایا ایسے لائن تو جڑے پیچھے ہون گے گراؤنڈ اکو جا انہاں دا حج ہے باقیاں دا حج ہو سکدا. لکیر چھک دیتی اج تک کائنات دا ملنا اس تو اگے جدا ایک قدم بھی آ جاوے او دا 5 لاکھ بھی ضائع ہو جاندا ہے. سوال پھر پیدا ہو گیا ماجرا کی ہے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا جو نبی دے چھڈے لے لے اور جس تو رسول چہرہ پھیر لے اپنا چہرہ پھیر لے. اللہ دا عمل میرے ہوندے نے حسن اودے جی جڑا میرا مصطفیٰ اپنے سینے دے نال لا لے خوبصورتی اودے وچ جڑا میرا مصطفیٰ عطا فرما. تے جناب اگے میں عرض کردا ونجاں اے ایک عمل فرض دا ویکھ لے اوتے تے زکات ویکھ لے تو صدقات ویکھ لے تو قربانی ویکھ لے. اس قربانی دے ماجرے وچ فجر دا وقت تو ویکھ صحابی رسول ایک تاشت وچ رکھ کے گوشت لے کے آ جا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیتے یا رسول اللہ قربانی کیتی ہے؟ فرمایا تیری قبول کوئی میرے تو پہلو کر لیا اے ٹائم تے پہلو کر لئیے. محبوب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. عرض کردا یا رسول اللہ ہن اج تے میں اپنے فرض تو اج اپنی کیتی ہوئی سنت تو میں تو اج محروم رہ گیا. سرکار نے فرمایا میں محروم رکھن واسطے نہیں آیا
میں پوریاں کرن واسطے ہیں محبوبہ میرے گھر تے کچھ نہیں بازار چو لے لے محبوب پیسے کوئی نہیں پر میں کچھ ہے صحیح محبوب ایک گھر ہے بکری دا لیلا پر عمر سال نہیں عمر 6 مہینے لجپال فرمایا جا دوجیاں واسطے حد سال دیئے او تیرے تے مصطفیٰ دی منشا آ گئی ہے جا اپنے 6 مہینے والا ذبح کر لے صدیق اکبر آدھے رب کعبہ دی قسم اگر صدیق کو کوئی گرنٹی والی قربانی ہے تو دی قربانی ہے جس دی تصدیق محمد عربی نے فرما دیتی ہے یہ عمر چت پوری نہیں یہ وقت چت پوری نہیں فرمایا جو یار بول چھڑے ہو تو ویلے نہیں وکیندے مصطفیٰ دیاں رضامال اور رب پہ بیکھدا وہ میرا مصطفیٰ وہ جو دے دے اور سوکھیا نہ کریے اے تے ہو گیا نا او دیاں رب دیاں رضاماں وچ تے کہیں داتا تو رولا پا لیندے مولا آدھے فلان داتا نہ آگ داتا دا مطلب دینے والا ہوندا ہے تے دینے والا رب دی ذات ہے ہاں وحدہ لا شریک دینے والا ہے پر انا اعطینا کل کوثر دے مالک نو او عطا فرما دیتا رب کعبہ دی قسم انسان تے دور رہ گیا میرا مصطفیٰ تے بے جان نو دے چھڑے تے بے جان نو اللہ داتا ہی بنا دیندا ہوے گا داتا علی اجویری تے وڈی دینے داتا کیا کہیں جاندا دین والا او نت ملاں پڑھ پڑھ کے گل کرے کہ 1400 صحابہ اور 1400 چل پون اور جناب سیدنا صدیق اکبر پڑاؤ کر کے درے مصطفیٰ تے ہوں سرکار فرمایا صدیق اکبر جی یا رسول اللہ پڑاؤ تے اور جگہ تے محبوبہ پانی ختم ہو گیا ہے جانوراں دیاں زباناں باہر آ گئیاں یا رسول اللہ چل نہیں سکتے فرمایا معاجرہ کہ یہ محبوبہ پانی کوئی نہیں سرکار نے فرمایا بلال کو لو پوچھے کسے مشکیزے وچ کچھ ہے صحیح ایک گھٹ لیا کے عرض کر دین محبوبہ اتنا ایک ہے جڑی ایک کرولی ہو سکتی ہے سرکار نے فرمایا میرے کول لے کے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا فرمایا وشربنا وتودعنا اعلان کر دیتا او جاؤ پینے والے نہ کو پی لین وضو والے نہ کو وضو کر لین غسل والے نہ کو غسل کر لین اے گلاس ساڈے ہاتھ وچ ہوے کوئی پیمانہ جگ دا لے کے آ جاوے آ کے گلاس نال جگ بھر میں کہنا مذاق نہ کر جگے نال گلاس بریندے گلاساں نال جگ نہیں بریندے اے عقل دی گل ہے اے دانائی دی گل ہے اگر 1000 بندہ آ ونجے ایک ہاف لیٹر بوتل ہوے بندہ آتا ہے میری عزت نہ لا ہزاراں واسطے لیٹراں موئی منا موئی لوڈ ہوندا ہے ایک ہاف لیٹر کم نہیں کردا صدیق اکبر آدھے میں رب دی قسم جد پیالہ میرے نبی دے ہاتھ وچ آ گیا میرے نبیوں نے انج داتا بنایا نا ہن تھلے مشکیزے آ گئے تھلے ہٹھاں دے پیٹ آ گئے تھلے وضو والیاں دے وضو آ گئے تھلے غسل والیاں دے غسل آ گئے 1400 بھر بھی لیا 1400 پی بھی لیا کسے پیر صدیق اکبر کو پوچھا پانی مکیا کہ بچیا فرمایا پہلو انج لگدا پانی تھوڑا ہے لوڑ والیے جد نبی نواز چھڑیا ہا فرمایا تے 1400 لکھ بھی آ جاندا تے لوڑ مک جانی ہے نبی دا دتا کدی مک نہ سکدا ہن اس پیالے کولو بھی تے سوال کیتا ہی جا سکدا ہے تیری خاصیت ہے ہو سکیا میری خاصیت نہیں یہ مصطفیٰ نے میں عطا فرما دیتا ہوے گا جن میرا نبی جابر دا گھر تے ویکھ اور میں آسان کر چھڈاں تے میں گل مکاواں تے چل وقتی گلاں آن سیدنا ابو ہریرہ کولو نہ پوچھ لی ایک توشہ دان سنبھال کے ایک بڑا سارا ہوے نا برتن اس برتن وچ جو رکھیو کڈیا جاندا ہے اور جناب دعوت اسلامی دے پین چندے والے ہر جماعت نے رکھے انہاں دے رولے بھی ویکھ کے دن مولا آدا ہے پچھلے جمعے 10000 نکلے اس جمعے نکلیا نہیں ہنے کوئی نہیں آکھ سکدا تیرے گلے کھا چھڑیا ہے واپسی پوچھن گلے چ کو رول ہے وہ تے بے جان ہے نہ دے سکدا ہے نہ لے سکدا ہے ایدی حیثیت ہی نہیں دینے دی پر سیدنا ابو ہریرہ دے سفر صحابہ دا ہوئے کھجوراں مکمن سرکار فرمان ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ اے طلب کے کر دے نہیں محبوبہ طلب کر دے بھوک لگی ہے فرمایا کسے کول کچھ ہے صحیح محبوبہ میرے کول 21 دانے کھجوراں نے ہیں فرمایا لے کے آ کھجوراں 21 آ گئیاں فرمایا توشہ دان تے ہاتھ رکھ کے سرکار نے اپنے صحابہ نے فرمایا جاؤ دا کر کے باندھے جاؤ ایک صحابی عرض کردا ہے محبوبہ دا کر کے بہانا ساڈے واسطے کم کوئی نہیں کھجوراں تھوڑیاں سرکار میں تواڈے واسطے بہانا کوئی نہیں میرے واسطے رجانا کم کوئی نہیں فرمایا ہن دا رکھی نال کریم نے کرم چکی فرمایا انج کرو جن جتنی ضرورت ہے لے کے جاندے بھی رہن کھاندے بھی جاندے اپنے نال رکھدے بھی جاندے جد رکھدے جاندے آدن جد ساریاں نے سحر ہو کے کھا لیا اپنے برتن بھر لے سیدنا ابو ہریرہ دن میں ہاتھ بن کے عرض کیتی محبوبہ غلام تیرا
جنیاں نت بازاروں لینیاں پوندیاں نو میری حاجت نہ مکا چھڑ دے میں کہ چاہنا ہے محبوبہ میرا دل کردا ہے تو شادان تے نظر کرم دی کر کے ان داتا نو بنا چھڑ دے دینے والا بن جاوے سرکار میں جا ابو ہریرہ تو شادان لے کے جا کے کھاندا رہو سیدنا ابو ہریرہ فرماندے ہیں پھر ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں سرکار دا دور مبارک گزر گیا سیدنا صدیق اکبر دا دور مبارک گزر گیا سیدنا عمر فاروق دا دورہ مبارک گزر گیا سیدنا عثمان غنی دا دور مبارک اختتام تے پہنچ گیا آدن ڈبہ میرے کول میں ڈبے چ ہاتھ مار کے جتنیاں لوڑ آویا کڈ لینا کسی ایک دن ابو ہریرہ نے آکھیا ابو ہریرہ تو کدی بازار لین نہیں گیا اس نے کہا میں ساقی کوثر کولو پن لیا ہے میرے کول ایک ڈبہ ہے او کسے جدوں منگا دے چھڑ دے پوچھن والے پوچھیا بے جان ہے بے جان دی کہ حسیت لوڑ تو وڈ کٹ کے دے وے اس نے کہا ان بے جان نہ آکھ جدے تے محمد عربی کرم دی نظر فرما چھڑا اس نے کہا جدے نبی نظر کر چھڑے وہ پھر 27 سال تک 27 بھی نہیں 7 سرکار دے دور مبارک 34 سال تک اور جناب امام بخاری فرماندے نے کئی 100 من سیدنا ابو ہریرہ دے نو دے وچ کھجوراں کیاں جو کٹ کے میں دتیاں سوال تے پھر پیدا ہویا اے بے جان جان والے جسم والے اے تیرا کمال ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اے میرا کمال نہیں اللہ نے مصطفیٰ دا صدقہ کمال عطا فرما دیتا اگر بے جان در مصطفیٰ دا مانگت بن جا اختیارات جس طرف آدن اٹھ گئی دم میں دم آ گئے یہ عطا نہیں تھے کہ علی جا سوابی علی پاک یا سوابی نات کے قرآن تمام علوم دا وارث علی تے کھانا کھا رہے ہوں تے دروازے تے کوئی سر مارے علی پاک اٹھ کے چل پون سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کریں یا علی فرمایا جی کدے جا رہے ہو تھوڑے بابا دا قاصد آ گیا فرمایا کون آیا انہاں کیا یافور گدا آ گیا علی پاک کا دن بھول کے نہ آگے سیدہ زہرا فرمانیاں یا علی بھول کے نہ آگے ہوئے گدا ہے فرمایا زہرا بھولدا ہوئے جدے تے مصطفیٰ دی نظر نہ ہوئے جن مصطفیٰ پسند کر لوے او جانور بھی ہوئے بھولدا نہیں اللہ ان میں سدھا راہ عطا فرما دیندا ہے ابو لیلا جدو خط لے کے کھڑا ہوئے حضرت ایوب انصاری دے گھر سورے چھتاں تے چڑھ کے کہن میرے گھر آؤ میرے گھر آؤ سرکار مانا آج میں گھر جانا ہے پر میں نہیں میری اٹھنی فیصلہ کرے گی مصطفیٰ کتنے جانا منزل تے دور رہ گئی جدو سرکار نے پڑاؤ کیتا ابو لیلا سامنے آزمائش واسطے وہ ادھا جو میرے ذہن چ دلیل آ گئی کہ یقیناً سرکار نے یہودی آن پہلے آدھن یقیناً میرے دل وچ دلیل آ گئی آج اگر سانا خود فیصلہ کردہ آج تے جانور پہ چل رہا ہے بھول کے کسی جیڑا گھر بڑا یا رجیا ویکھیا ہو تے رک جاوے گا آدھن جدو سرکار اترے نا تے فرمایا ابو لیلا او رکا بھی لے گیا نا جڑا اس حاکم وقت دا جس میرا کلمہ پڑھ کے امتی بنے آہا او تا جو رکا لکھیا یا توبہ بادشاہ دا ابو لیلا دیر میں ہاتھ تھگے کڈے میں کہہ سونیا رکے تو پہلو ایک باری میں نے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا نوکر بنا لے فرمایا پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈاچی کو لپتے بھلی نہیں اس نے کہا بھلے تے ہو نا جن نبی نہ دے وے جن مصطفیٰ دے وے کدی بھول سکدا علی بھی ایسے جملے دینا کہ نبی دے چھتے جدو مولا کائنات بستر مصطفیٰ تے سو گئے جدو سو گئے تے رات کی میٹنگ ہو گئی جدو علی اٹھ گئے انہوں نے کہا علی لازم اسی دنیا داری دے لحاظ نال تنگ کرانگے کہ تنگ کرانگے ابو لہب عتبہ امیہ انہوں نے میٹنگ کر لی انہوں نے کہا علی او سوال پانا جی علی دی حیثیت نہیں یہ سوال پڑھنے جدہ 1000 روپیہ ہا اسے کہ میٹنگ کر کے علی نکھنے 20,000 میرا ہے جدہ 1 تولہ سونا سرکار دے کولے امانت علی نکھنے 100 تولہ میرا سونا ہے کسی نے علی دا ہاتھ پکڑ کے کہا یا علی اے بستر ایڈا سوکھا نہیں ساؤں تے گئے ہو اینا سرداران یا امانتا کہ پوریاں کرو گے علی فرمایا کل حتیم کے اپنے فیصلے ہونگے کتنے اپنے بول دا جاوے گا یا علی کی تھوڑے کو لکھیا منن گے نہیں یہ تے اپنے معاہدیاں تو یہ مکر گئے فرمایا نہ میں بولاں گا نہ کفار بولن گے آج سونا بول کے آکھے گا کتنا بن کے آ گیا ہوئے گا یا علی سونا تے بولتا ہی نہیں فرمایا نہیں بولدا یہ عزت مصطفیٰ دی گل نہ ہوئے تے جے گل زہرا دے بابے دی ہو جاوے اللہ نام بولن والے نے زبان عطا فرما دے داوے یہ در مصطفیٰ جتھے میرا محبوب بول چھڑے جتھے میری محبوب دی زبان اقدس سے جملہ نکل بنجے
کدی ایمان سیدنا صدیق اکبر والا تے لے گیا اور کسی آکھیا علی صدیق اکبر او سبحان الذی اسرا بعبدہ، کیا ممکن ہے ایک بندہ رات ایک قلیل پہر دے اندر جاوے تے بیت المقدس تو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی دی منزل تے چلا جاوے؟ سیدنا صدیق اکبر مسکرا پے فرمایا اور کوئی گل کرے تے کوڑی ہے تے جے میرا مصطفیٰ کرے تے مڑ شک نہیں کریدا، منو ان من لویدا۔ انہاں کہ بھی منی بیٹھے، انہاں کہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ادن رب کعبہ دی قسم میں تے 360 دے منن والا اس، میں تے ایک بھی ویکھ کے کوئی نہیں منیا، میں تے مصطفیٰ دے آکھے وچ ایک نہ بھی منی بیٹھا او در در مصطفیٰ۔ تے جے ملہ دے ذہن چ سوال آوے، کسے دے ذہن چ سوال آوے او پاک اور جنیاں چیزاں تو میرے نبی نے گستاخ رسول ہوے او دے نال تیرا میرا تعلق ہوے اس بنیاد تے کہ میرا رشتہ دار ہے، نا 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 جڑے سرکار دے ہو ونجن او دے والو نہیں وے دے اونی سینے نال لا لین جڑا مصطفیٰ دا ہو جاوے۔ نفی تے اثبات کلمے پہلے نہ ہے پھر ہاں ہے، نا دا مطلب یہ یا اللہ ساڈا نہیں جڑا تیرے محبوب دا نہیں، جڑا تیرا نہیں اوہی ساڈا ہے جو تیرے محبوب دا ہے، جو تیرے محبوب دا وہی ساڈا ہے۔ جس نال تیرے محبوب دا تعلق ہے او دے نال ساڈا تعلق ہے، جس نال تیرے محبوب دی نسبت نہیں او دے نال ساڈی نسبت نہیں۔ او میرے مولا علی کو پوچھ، حسنین کریمین طیبین کو پوچھ، جناب عمر فاروق کو پوچھ، او تے اس رالو مینان ویکھدے جتے مولا کائنات چلدے پے اور چلدیاں چلدیاں سر انور نو خم کر لین۔ کسی نے کہا یا علی اے تے سر خم کرنے دی ضرورت کوئی نہ، جناب دا سر تے لگدا نہ۔ فرمایا ایک باری گزردے محبوب نے تھوڑا جا سر نو خم کیتا، علی دی کے مجار جتے سرکار سر نو خم کرن علی او تے سر چا کے چلدا پیا ہوے، مرضی مصطفیٰ وچ میری مرضی۔ او جانوراں سرکار دے صحابی ہاتھ اتے کرن تھلے کر لین کہ اکھاں چوں آنسو آ جان۔ کسی نے کہا جناب رونے دا راز کی ہے؟ فرمایا میرے ذہن چ دلیل آ گئی ہے، جدو محبوب نے گل بیان کی تھی کہ محبوب نے ہاتھاں تو میرا ہاتھ اتے نہ چلا گیا۔ آپ کی گزارش، آپ کے قرض ہے، اگر تو اس چیز نو اس ماجرے اور اس نظر نال ویکھیں گا کہ جو نبی نے دیتا ہے یقیناً وہ کامل ہے، جو رسول نے دامن ساڑے ہاتھاں میں دے چھڈن انہاں نال وابستہ ہو جاواں گے تے رب کعبہ دی قسم او لاجپال بڑن جڑا انہاں نال متعلق ہوئے او کدی ڈبدا نہیں، انہاں دی نظر دا صدقہ اللہ ان کنارے عطا فرما دیندا سی۔ اور الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی آپ تے فرماندے آپ فرماندے یاد رکھ لے میں ڈبدا ہے ہی ہو جدا تعلق مصطفیٰ نال نہ ہو۔ اکرمہ بن ابو جہل میرے مصطفیٰ کھڑے ایک درمیان سے ایک نہر دی ندی بڑا سارا پانی دا تلاؤ، عرض کردا یا رسول اللہ میرا دل کردا کلمہ پڑھ لواں، فرمایا پڑھا دینا۔ اقبال کرو شاہ صاحب دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کردا کلمہ پڑھ لواں، سرکار میں تے چاہندا کی، عرض کردا محبوب او جو سامنے دور چیز چمک رہی ہے اگر دس دیو کی چیز ہے تو میں محبوب کلمہ پڑھ لواں۔ رسول خدا دے چہرے تے تبسم آ گیا، فرمایا اکرما میں دساں کہ وہ چیز تین دسے کہ تیرے سامنے جو ذات کھڑی اللہ نے مقام کے عطا فرما دیتا۔ محبوب یہ تے بڑی بات ہے، سرکار دوسرا سوال ارشاد فرمایا، فرمایا اوتھے دسے کہ میں مصطفیٰ دے قدماں وچ آ کے دسے کہ میں کہ اکرما جاندا سی کہ پتھر دی چٹان نے جڑی چمک رہی ہے، میرا پہلا کام تے بول دی نہیں، دوسرا کام ہے کہ پانی وچ تر کے نہیں آمدی۔ اکرما دا جدو رسول اللہ نے اشارہ کیتا او پتھر پانی دا سینہ چیر دیو یا قدم مصطفیٰ کلمہ پڑھ دی ہوئی آ گئی، پھر قدم مصطفیٰ وچ آ گئی۔ تو تے سوال کسے کرما نال کیتا کہ پتھر تے تردے نہیں، آدھا میں نے اس دن پتا چلیا ڈب دی اوئن جنہ تے نگاہ مصطفیٰ نہ ہوئے، جنہ تے مصطفیٰ نگاہ کرے نہ ترنے والے نے اللہ کنارہ عطا فرما دیندا ہوئے۔ در در مصطفیٰ گھر گھر مصطفیٰ جو آپ دے نال وابستہ ہو، جدا تعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جلن والیاں چیزاں وہ نہیں جلدیاں جنیاں میرے مصطفیٰ نال وابستہ ہو۔ اور جناب حسن بصری تے فرماندن اکرم جناب حضرت مالک بن دینار حضرت حسن بصری دے مرید بھی شاگرد بھی، تذکرۃ الاولیاء حضور بابا فرید الدین عطار آپ جملہ پہ فرماندن، آپ پر فرماندن کہ ایک دن جناب مالک بن دینار دا ایک نام منن والے نال مناظرہ ہو گیا،
مناظرہ مبالے چلا گیا. جدو مبالے وچ پہنچے شرط یہ بڑی کہ دونوں ہاتھ پکڑ کے اگ وچ چلے جاواں گے. جیڑا بچ گیا سچا، جیڑا جل گیا جھوٹا. ہاتھ پکڑ کے اگ تے چلے گیا. ایک بار، دو بار، تین بار دونوں نہیں جلے. جناب مالک بن دینار باہر آئے، زور قطار ہزاروں قطار رون لگ پے. حسن بصری تشریف لے کے آئے. فرمایا آج رونے دا راز کی ہے؟ اس نے کہا صاحبہ میں اس جملے تے ہاں، اس جملے تے حق تے کون ہے؟ فرمایا تو حق تے، تو محبوب دا غلام ہے. انہوں نے کہا اگ جلاندی نہیں. حسن بصری نے اگ نو خطاب کر کے فرمایا آج تو جلاندی نہیں پئی. ہو سکے اپنے اس خادم کو پوچھتے سی اندر داخل کیویں ہوندا ہے؟ فرمایا مالک بن دینار کیویں داخل ہونا ہے؟ ہو سکے میرے ہاتھ وچ دا ہاتھ ہوندا ہے، مل کے داخل ہو جانے ہاں. اگ بولی آئی تے گل جو جلان نہیں دیندی، جو رسول اللہ دے غلام دا ہاتھ پکڑ لوے. اگ آدھی میں اون تے نہیں نہ جلاندی جدا ہاتھ بھی محمد دے غلام دے ہاتھ وچ آ جاوے. جدا ہاتھ میرے مصطفیٰ دے غلام دے ہاتھ وچ آ جائے تے جدے تے محبوب دی نظر کرم ہو بنے، جدے تے مصطفیٰ دی نظر عنایت ہو گئی. یقیناً ہوئی بختان، یقیناً ہوئی بڑا ہے. اس مالک دی بارگاہ پاک دے اندر التجا ہے. اللہ تھن میں سب نو در مصطفیٰ دی غلامی عطا فرما اور وابستگی در مصطفیٰ نال عطا فرما. اور میرے مرشد کریم فرماندے ہیں سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے. فرمایا چنگا ہو یہ جو مصطفیٰ دی نظراں وچ قابل قبول ہو جائے. اور جو سائیں دی نظر چو در بدر ہویا ہے، کائنات بدل گئی ہے، خدا کوئی مقام نہیں بن سکتا. وہ بلال کو لوگ کسی نے پوچھا سی نا کہ بلال وہ کے راز ہے جو جنت وچ تیرا پہلا قدم چلا گیا؟ دن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا یا رسول اللہ تو نے خرید کرن مول کر. وہ کسی نے کہا بلال کوئی کے بدل لے، رنگ بھی ہو، ڈنگ بھی ہو، اصول بھی ہو اور زبان تے لکناٹ بھی ہو. کدی تے او آئے امیہ دا غلام آئے تیرے کول کوئی سوال نہ کردا، تیرے نہ سلام نہ لیندا. انہاں کہ رنگ بھی ہوئی ہے، ڈنگ بھی ہوئی ہے، پر سنگ بدل لیا، مصطفیٰ دا ہو گیا. میں مصطفیٰ دا ہو گیا تو جد میں مصطفیٰ دا ہو گیا اللہ نے میں نے اس طرح سرفراز فرما دیتا. اور جماعت علی شاہ صاحب دے پیر منظر علی شاہ صاحب یقیناً جناب دے نال انہوں نے میں نے ایک بار گل سنائی سی مدینہ شریف. اور دن ساڈا ایک سنگی ہے کراچی تو او دے گھر وچ لا تعداد عذاب، لا تعداد درخت تکلیفاں آ گئی. او کہ صاحب نظر اللہ دے ولی گھر لے کے جدو گھر لے کے گیا ہو سکے تیرے گھر رونے دی آواز آندی، ہو سکے کوئی بھی روندا نہیں. ہو سکے میں نے کوئی کشف کرن دے صاحب نظر کشف کیتا. ہو سکے تے دس کسی دا دل تے نہ توڑیا. ہو سکے زہر نہیں. ہو سکے او جگہ تے لے کے چل جتے تیرا زیادہ ڈر ہے. وہ لے کے گیا. او جدو ایک دروازہ تجوری کھولی تے تجوری دے اندر آدا میرے گھر تو رونے دی آواز آندی ہے. تجوری کھولی گئی، اندر ایک پتھر ہے جڑا ہزاروں قطار رو رہا ہے. ہو سکے پتھر کتوں لے کے آیا. ہو سکے میں اود پہاڑ تے گیا سا، اوتھے میرے پیارا لگا تے میں چک کے لے کے آ گیا. ہو سکے کیوں چک کے لے کے آئے سرکار میں اود میرے نال پیار کردا ہے، میں مصطفیٰ اود نال پیار پہ کردا ہوں. ہو سکے گلیاں مدینے دیاں وچ رلدا پیا. ہو سکے چلیا جن مدینے دیاں گلیاں لب جان رلدا نہیں آکھیدا اونی اللہ جہان دی شاہی دے تاج عطا فرما دیندا جے نسبت مصطفیٰ اللہ عطا فرما. اس مالک دی بارگاہ چ التجا اللہ سن پاک نبی دی اس پاک نسبت دے نال وابستگی دی توفیق عطا فرمائے. بندہ ناچیز تو اس گفتار دے اندر یقینا لا تعداد غلطیاں ہوئیاں سن. اللہ سرکار دا صدقہ غلطیاں دی معافی عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.